تو ایک وقت آیا، 1000 پورا ہوا، 1000 الفن یعنی 1000 ہجری. جب 1000 ہجری پوری ہو رہی تھی تو اس وقت دور کس کا چل رہا تھا؟ خاندان ہمایوں کا چشم چراغ، مغلیہ دور کا بڑا پاپولر، بڑا مشہور کنگ، بادشاہ، جس کا نام جلال الدین محمد اکبر ہے. اس نے کیا کیا؟ دین الہی ایجاد کر دیا، کھچڑی بنایا دین کو کھچڑی بنا دیا. بڑے بڑے بینر لکھے گئے، اس کو لکھنے والے مولوی لکھ کر کے بازاروں میں دیواروں پر لگانے والے مولوی، جس پر لکھا گیا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تذبحوا البقر، کوئی بھی گائے ذبح نہیں کرے گا، وذبیحا ولا سقر، اور جو ذبح کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. ایسی سی چیزیں لکھ کر کے لگائی. کشکا لگانا لازم قرار دیا گیا، سوریہ نمسکار لازم قرار دیا گیا. دین کو ملا دو. یاد رکھیں، یکجہتی، برابری، مساوات، اس کا نام ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی ہندو دوست کی خوشی کے لیے جا کے مندر میں گھنٹی بجائیں. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یکجہتی، بھائی چارہ، اس کا نام ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ہندو بھائی دوست ہے اور آپ اس سے کہیں چل میرے ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھ لے، میں خوش ہو جاؤں گا. بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی. یکجہتی، بھائی چارہ، اسلام اس چیز کا اجازت نہیں، حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم بھی ہے، تمہارے مذہب کا نہیں ہے، الگ بات ہے، مگر اگر رات کے 12 بجے اس کے پیٹ میں درد اٹھ جائے اور تمہیں پتہ چلے تو سب سے پہلے اس کے پاس پہنچو. اور اگر ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑے تو انتظار مت کرو، اپنی جیب سے ٹیکسی کر کے اسے ہاسپٹل لے کر کے جاؤ. اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے اوپر ابھی 1 بوتل خون لگانا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گا، اور خون نہ ملے تو تم اپنا خون نکال کے اس کے چڑھا کے جان بچاؤ. اسلام تو اس بات کا یکجہتی کا حکم دیتا ہے، لیکن خلط ملط کر دیا گیا. بڑے بڑے بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے مولانا لوگ تھے، ابو الفیض اور فیضی نام کبھی تاریخ میں پڑھنا، جنہوں نے بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھ دی. ایسے عالم تھے. کون بولا؟ کوئی نہیں آیا. آیا نکل کے مرد مجاہد. اللہ نے انتخاب کیا تھا اس کا، اور اس نے آن کر کہا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کا لائے ہوا دین، تو چاہے منمانی کر لے، دین میں منمانی نہیں ہونی. ایک شخص نکلا، بر صغیر پر حکومت، جلال الدین اکبر، ایسا بادشاہ کہ جس کا نام سن کر لوگ تھراتے تھے، وہ مرد مجاہد کھڑا ہو گیا آن کر. غرض یہ کہ اس سے کچھ دنوں چلا، اکبر مر گیا. اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر بیٹھا، جس کو سلیم کہتے ہیں. جب وہ مسند پر بیٹھا تب اس نے سجدہ تعظیمی لازم قرار دے دیا تھا. اکبر کے دور میں بھی اس نے بھی وہی کیا. جو جاتا تھا 3 مرتبہ جھک کر سجدہ کرنا. بڑے بڑے مولوی، آقا غلام آیا ہے، بچوں کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے. سرکار غلام کا غلام بھی ساتھ میں لایا ہے. یہ سلامی دی جاتی. سمجھ گئے آپ؟ اس مرد مجاہد کو بھی بلایا. جب وہ گیا مرد مجاہد تو وہ جھکا نہیں. اس سے کہا کہ تم نے تعظیم نہیں کی جھک کر ہماری. تو اس نے کہا تھا یہ سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، بس کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا. غرض یہ دوسرے دن بلایا تو دوسرے دن ایک ایسی کھڑکی بنوائی، دروازہ، تاکہ جھک کے ہی آ جائے، تاکہ جھک کے ہی آ جائے. جب دوسرے دن اس مرد مجاہد کو، جس کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، 1000 سال کے بعد مجدد، 1000 سالہ مجدد، جب وہ اللہ کا بندہ مجدد الف ثانی جب داخل ہوتا ہے، جب دیکھا کھڑکی ہے تو جھکنے کے بجائے پہلے وہ شخص پیر اندر کرتا ہے اور یوں کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تب نور الدین جہانگیر نے کہا تھا، جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتے نہیں ہو تم شیخ احمد. شیخ احمد نام ہے آپ کا، فاروقی. شیخ احمد فاروقی سر نیم ہے آپ کا. سر ہند پنجاب میں مزار ہے آپ کا. جو جن کی تاریخ وصال میں نے بتایا نہیں، یہ ہے 28 تاریخ پرسوں کو. تو اس نے نور الدین جہانگیر نے کہا تھا تم جانتے نہیں ہو میری رگوں میں ہمایوں خون ہے، میں بابر کی اولاد ہوں.
اور اس بر صغیر پر میرے آباء و اجداد نے حکومت کی ہے. دیکھو ہمارا سکہ چلتا ہے. جب اس اللہ کے ولی کو، اس مجدد کو جلال آیا، وہ سینہ تان کر کھڑا ہوا، اس نے کہا نور الدین حسب کا تانا مت دینا مجھے. اگر تیری رگوں میں اگر بابری اور ہمایوں خون ہے تو کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم میری رگوں میں فاروق اعظم کا خون ہے. میں فاروقی ہوں. اور تیرے آباء و اجداد نے اگر ہندوستان کے اس حصے پر حکومت کی ہے تو پھر میری رگوں میں اس فاروق اعظم کا خون ہے جن نے دنیا کی 102 سپر پاور طاقتوں کو، قیصر رومی امپائر اور پرشین امپائر کو، دونوں کو اسلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا. اس نے پھر جھنجلا کر کیا کیا؟ جیل میں ڈال دیا، گوالیئر کی جیل میں. جوان بیٹا اس مجدد کا فوت ہو گیا، مگر چہرے پر بل نہیں آیا. وہ پتہ نہیں کون سی بات تھی، کیا حادثہ ہوا رات میں، کیا ہوا، بہت سارے اس کی وجہ لکھی گئی ہے. صبح اٹھتا نور الدین جہانگیر اپنے سپہ سالار سے کہتا جلدی چل، گوالیئر چلنا. گھوڑے پر سوار ہو کر یہ سب کے سب آگرہ سے گوالیئر بھاگتے ہیں. اور جب گوالیئر 3 میل کے فاصلے پر رہ جاتا ہے تو نور الدین جہانگیر جو اتنے بر صغیر کا بادشاہ تھا، گھوڑے سے اتر کر گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا گوالیئر کی جیل کی طرف جاتا ہے. جب گھٹنے چھل جاتے ہیں تو کاپوس باندھتا ہے، خون چلنے لگتا ہے، گھسٹتا ہوا جیل میں پہنچتا ہے اور امام ربانی مجد الفسانی کے قدموں میں سر رکھ کر کہتا مجھے معاف کر دے اور یہاں سے نکل کے چلی گیا. آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چلوں تو پھر یہ جو قیدی ہیں سب کو چھوڑ. تو اس نے کہا تھا کیا کہہ رہے ہیں حضرت، یہ سب وہ لوگ ہیں جو خوریزی کرنے والے ہیں، ڈاکہ کا ڈالنے والے ہیں. فرمایا جب تھے اب یہ سب اللہ کے دوست بن چکے ہیں. وہ امام ربانی مجدد الفسانی کی تاریخ وصال ہے پرسوں 28 اور 1034 ہجری، جنہوں نے اس دین الہی کا قلع قما کیا تھا اور مسلمانوں کے عقائد کو اور مسلمانوں کے مذہب کو اور جس پر چلنا چاہیے وہ صاف اور ستھرا راستہ بتا کر مسلمانوں کو کھڑا کر دیا تھا. اس کے بعد پھر زمانہ آیا، تھوڑا پیچھے چلیں، پھر زمانہ ایسا آیا کہ اس امت پر ایک اور پتھر مارا گیا اور یہ پتھر ایسا مارا کہ اس سے امت پارا پارا ہو گئی. یعنی اس کو اتنا کانچ ایسا توڑ دیا کہ اب وہ جڑنے کے قابل نہیں رہا، اس کے کرچے کر دیے، بند مٹھی کھل گئی، امت کا اتحاد برباد ہو گیا. 1115 ہجری میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو عرب کے ایک علاقے جس کو آج کے زبان میں ریاض کہا جاتا ہے، جو شاید سعودی عرب کی راجدھانی ہے ریاض، اس کو نجد کہا جاتا تھا. اس علاقے کا ایک گاؤں درعیہ کر کے تھا، وہاں 1115 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. باپ بڑا عاشق رسول تھا، نام عبد الوہاب تھا باپ کا. باپ نے مصطفیٰ کی محبت میں اس بیٹے کا نام محمد رکھا، لیکن یہ بیٹا جب جوان ہوا تو یہ ایجنٹ بن گیا یہودیوں کا، اور اس نے جوان ہو کر اپنی ایک تحریک بنا دی، اس کو تحریک وہابیت کہتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے عقیدے پر جو پتھر مارا، اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الوسیلہ، کتاب الوسیلہ. وہ کتاب کی عبارت بھی ہم نہیں پڑھ سکتے جتنی خباثت تھی اور اس کی تشہیر ہوئی. وہ کتاب التوحید، الوسیلہ نہیں، الوسیلہ تو اس نے لکھی ابن تیمیہ نے، اس نے کتاب التوحید میں وہ خباثت بھری کہ میں وہ جملے ادا نہیں کر سکتا، اور وہ کتاب بانٹی گئی. وہی کتاب ہندوستان بھی آ گئی. اسماعیل دہلوی لے آیا، شاہ ولی اللہ خاندان کا چشم و چراغ، وہ ولی اللہ خاندان جن کی سچائی اور جن کی عشق رسول کی لوگ قسمیں کھاتے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا شاہ اسماعیل دہلوی، وہ اس کا چیلا بن گیا. اس نے تحریک وہابیت یہاں لانچ کر دی لا کے ہندوستان میں، اور اس نے 1814 میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ منافق لوگ جو اعلیٰ حضرت کو مورد الزام ٹھہرا کر اور ہمارے عقیدے کو برگلاتے، دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا، دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا. اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1856 کی ہے، اعلیٰ حضرت کی پیدائش 14 جون 1856 کی ہے،
اور یہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان 1814 میں لکھ دی ہے. 1856 بعد میں آئیں گے، 1814 بعد میں آئیں گے. 1814 میں لکھ دی اور گھر گھر یہ کتاب پہنچائی. اور اس میں کیا کیا خباثت تھی میں اس کی عبارت پڑھ کے نہیں سنا سکتا آپ کو، اس کی عبارت بھی میں پڑھ کر نہیں سنا سکتا. لہذا جب وہ کتاب بانٹی گئی تو مسلمانوں کے عقیدے پر جو ڈاکہ پڑا، مسلمان بے قرار ہو گیا. یہ تمام اس وقت علماء حق جو تھے وہ میدان میں نکل آئے، اور انہی علماء حق میں جو سب سے آگے میدان میں نکل کر آیا وہ نام تھا علامہ فضل خیر آبادی کا، جن کی 12 تاریخ گزر گئی جو میں نے بتایا آپ کو. علامہ فضل خیر آبادی، یہ علامہ فضل خیر آبادی یہ کون ہے بھائی؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ علامہ فضل خیر آبادی وہ ہیں کہ جن کے ایسے ایسے شاگرد ہیں کہ اگر ان کے شاگردوں کو نکال لیں آپ علامہ فضل خیر آبادی کے تو ہمارے پاس علماء میں کچھ بچے گا ہی نہیں. علامہ فضل خیر آبادی کے جو شاگرد حضرات ہیں یاد رکھیں، ان میں بڑے قابل ذکر مولانا عبدالحق خیر آبادی، مشہور شخص اہل علم جانتے ہیں، مولانا ہدایت اللہ صاحب رامپوری، مولانا عبدالقادر بدایونی، فضل رسول بدایونی کے صاحبزادے، مولانا خیر الدین دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، مولانا عبدالعلی صاحب رامپوری جو اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، یہ ان کے شاگرد تھے. یہ تقریباً 200-300 علماء تھے جو میدان میں نکل کر آئے. ان کا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ ان سارے علماء نے تاریخ نوٹ کریں اور بتائیں انہیں جو تمہیں ورگلانا چاہتے ہیں، بتائیں ان آقا علیہ السلام کی توہین کرنے والے ایجنڈوں کو بتائیں کہ نا یہ تاریخ پڑھو. جب یہ علماء نکل کر آئے تو سارے علماء متحد ہوئے اور سب کو کال کی گئی کہ سب دہلی پہنچے. رمضان کا مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی رمضان المبارک، رمضان کی 18 تاریخ تھی، 5 مئی اور 1825 سن 18 رمضان 5 مئی 1825 دہلی کی جامع مسجد میں 300 سے زائد علماء موجود تھے. اس میں فضل خیر آبادی نے ایک تحریر لکھی، ایک فتویٰ لکھا کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے، اور سب نے سائن کیے اور اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. کہتے ہو اعلیٰ حضرت کافر کہتے ہیں سب کو. اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو بچایا جس پر تم نے ڈاکہ بعد میں ڈالا تھا. اپنے اسلاف کے اس طریقے پر چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط کیا، اس کی حفاظت کی. جب چاروں طرف سے ڈکیتوں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا تب اعلیٰ حضرت نے میدان میں آن کر کہا تھا کہ مشن وہی ہے جو 1400 سال سے صحابہ کا تھا. احمد رضا اسی مشن کو لے کر آگے بڑھے گا، اور جب تک احمد رضا کے سینے میں سانسیں ہیں تمہیں میں مصطفیٰ کی محبت پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. تاریخ پڑھو تب پتہ چلے گا، خالی لفاظی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا. بہرحال ادھر ہو گیا، ادھر علامہ فضل خیر آبادی نے یاد رکھیں پھر 1800 سمجھ لیجئے 1856 میں فتویٰ دے دیا ہے. کائے کا؟ انگریز سے جہاد کا، کیونکہ سب انگریز کرا رہا تھا. جب فتویٰ دیا تو 1857 سنا ہوگا آپ نے، پھر انگریز نے مسلمان عالموں کو چن چن کر مارا. ہزاروں کی تعداد. لاہور کی شاہی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے، 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی روز، اور ان کی لاشوں کو سور کی کھال میں بند کر کے سی کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ قربانی دی اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے. دہلی کا روڈ ہو، کراچی کا روڈ ہو، لاہور کا روڈ ہو، کوئی ایسا روڈ نہیں تھا جس کے دائیں بائیں جو جھاڑ کھڑے تھے ہر جھاڑ پر 2-2 3-3 سر لامبی لامبی داڑھی والے کسی عالم کے نہ لٹکے ہوئے. یہ دیے قربانی. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ 1857 سے لے کر یاد رکھیے اور 1860 تک وہ قتل عام کیا مسلمانوں کا، وہ قتل عام کیا انگریز نے علماء کا، کہ آخر میں علامہ فضل خیر آبادی کے لیے لکھنؤ کی بینچ نے، انگریز جو جج تھا اس نے ڈیتھ وارنٹ نکال دیا، مار دو جا مل جائے. لیکن آپ کو گرفتار کر لیا گیا
اور کیونکہ لمحہ لمحہ کر کے مارنا چاہتا تھا انگریز، اور آپ کو قید کر گرفتار کر کے اور انڈمان میں بھیج دیا گیا، جس کو کالا پانی کہتے ہیں، مشہور ہے۔ وہاں آپ 9 مہینے 19 دن رہے اس کالا پانی میں، لمحہ لمحہ کر کے 12 تاریخ اس مہینے کی 1861 میں آپ شہید ہو گئے۔ یہ ایسے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہوئے حادثات اسلام کی تاریخ کے ساتھ جو میں نے بتایا، بہت حادثوں سے گزری ہے یہ۔ ادھر علامہ فضل خیر آبادی کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ادھر جانتے کیا ہوا؟ ادھر پھر 1866 آئی تو انگریز کا جو پیار تھا نا مسلمانوں کے لیے کتنا اچھا تھا، دیکھیے۔ اب اچھا 1866 آئی تو اس نے ایک مولوی کو پکڑا، ادھر آ، نام قاسم نانوتوی، مدرسہ کھول، پیسہ یہ پکڑ، مدرسہ کھلوایا 1866 میں دیوبند کے اندر، دارالعلوم دیوبند۔ ایک لامبی داڑھی والا موٹا بھینسا، وہ وہاں لندن میں پڑھ رہا تھا، کھا کھا کے پل گیا تھا، اسے بلایا وہاں سے، تو ادھر آ، لے پکڑ پیسہ، مدرسہ کھول۔ کہاں کھولوں؟ تیری مرضی، جہاں کھول۔ اس نے مراد آباد کا علاقہ کیا، مراد آباد میں جگہ بھی پسند آ گئی، مگر لوگوں نے سمجھ گئے، بولے یہ پکا مصطفیٰ کا باغی ہے، رکنے نہیں دیا۔ وہاں سے چل کے حال کر اس نے علی گڑھ میں مدرسہ کھولا، جس کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کہا جاتا ہے، نام سر سید تھا۔ تاریخ لکھ لو آپ کو، اور لکھ کے لو، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، کوئی آپ کو تھوڑی سنا رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے۔ 1870 میں، 1866 میں دیوبند، 1870 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا مدرسہ بنیاد ڈالی گئی سر سید کو بلا کر۔ اور بتاؤں آپ کو، پھر دو ملے پکڑے، تم بھی آؤ ادھر۔ اس لیے انگریز جانتا تھا یہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، مانا نماز نہیں پڑھتے ہیں، مانا بھی جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، بدعمال ہیں، مگر مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹا دیں گے۔ ان سے مصطفیٰ کی محبت چھینو، اور ہم اگر چھینیں گے تو نہیں چھنوائیں گے۔ انہی کے درمیان میں انہی کی طرح داڑھی رکھنے والے، انہی کی طرح امامہ باندھنے والے، انہی کی طرح جبہ پہننے والوں، انہیں تیار کرو تاکہ وہ ان کے ڈاکہ ڈالے ایمان پر۔ 2 ملے اور پکڑے، تم ادھر آؤ۔ 1903 میں، 1866 دیوبند، 1870 علی گڑھ، 1903 جب آئی تو 2 ملے پکڑے، مولوی محمد علی جون پوری اور مولوی شبلی نعمانی اعظم گڑھی، انہیں بلایا، تو ایسا پکڑو مدرسہ کھولو۔ ان سے مدرسہ ندوہ کھلوایا لکھنؤ کا۔ 1908 پنجاب سے ایک امام کو بلایا، مسجد کا امام تھا، لوگ ہاتھ چوما کرتے تھے، دھوکہ کر گیا، لوگ تو اللہ کا ولی سمجھنے لگے تھے، پیروں کا بوسہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ولی بن گیا، ولایت کا اعلان کر دیا۔ اور جب لوگوں نے اور نوازا تو پھر جانتے ہو اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، اور جب اور نوازا تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ 1908 میں پنجاب سے نبوت کا اعلان کروا دیا انگریز نے۔ خاکہ بتا رہا ہوں آپ کو تاریخی۔ 66 میں دیوبند، عقیدہ کیا دیوبند کا؟ اگر تم نے یا نبی السلام علیہ کا پڑھ دیا ایمان گیا، فاتحہ گھر میں پڑھ دی مشرک ہو گئے۔ وہ بیٹا جو ہفتے میں بھی اسے وقت نہیں ملتا تھا، وہ رات و دن کھیت میں کام کرنے والا یا مزدوری کرنے والا، جب جمعرات کا دن آتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا کہ چلو آج کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کروں، وہ 1 روپے کے الائچی دانے لے کر اپنے باپ کی ماں کی قبر پر پہنچتا تھا، وہاں اللہ کا قرآن پڑھ کر بخشتا تھا، اور اس لیے وہ الائچی دانے لے کے جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر کے بھاگ کے آتے تھے، انہیں دے دیا کرتا تھا، وہ کھاتے جاتے تھے اور انہیں دعائیں دیتے جاتے تھے، وہ اس لیے لاتا تھا۔ اس نے کہا فاتحہ پڑھنا حرام ہے کہ نہیں؟ آج آپ کو بتا رہا ہوں، وقت لگے گا مگر یہ باتیں روزانہ سننے نہیں ملیں گی، سنتے جائیں۔ فاتحہ پڑھنا حرام، مت پڑھنا فاتحہ۔ جو ہفتے میں 1 دن بھی باپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر درود پاک پڑھ کر ثواب پہنچاتا تھا، اسے بھی روک دیا، مت جاؤ۔ جو کہ ہمارا مشرب کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ وہ ماں جس کا 1 بیٹا ہوتا تھا، جوان ماں ہوتی تھی، 1 بیٹا،
घुटनों के बल चलने वाला। माँ रोटी बनाती होती थी या चावल बनाती होती थी, लकड़ियां जलाती थी, वो घिसटता हुआ आनकर माँ के पीछे खड़ा होता था, बाल पकड़कर घसीटता था, चीखता था, चिल्लाता था। मगरिब का वक्त है, बराबर से कोई आवाज देती थी, अरे बहन क्यों रो रहा है तेरा बच्चा? कहा इसलिए रो रहा, भूखा है। तो कहा कि चावल बने हुए रखे, खिला दे। वो कहती थी अगर मर भी जाएगा तो खिलाऊंगी नहीं। कहा क्यों? कहा जुमेरात फातिहा नहीं देनी है। यही था ना, यही था। जब फातिहा पढ़ी जाती थी, चावल मोटे होते थे, रोटियां जौ की और जना जाने काय काय की होती थी, गुर्बत थी। मगर खुदा की कसम, जब वो रोटी फातिहा की और चावल जब खाते थे ना, तो बेटी हमारी दो दो बच्चों की माँ बन जाती थी। मगर जब ससुराल से अपने मैके में आती थी ना, तो दूसरे के सामने तो बहुत दूर की बात है, अपने बड़े भाई या अपने बाप या अपने चचा के सामने दुपट्टा नहीं हटाती थी। हमारा बेटा दो दो बच्चों का बाप बन जाता था, मगर शर्म की वजह से अपने बाप और अपनी माँ के सामने बीवी से पानी नहीं मांगता। लूट गया हमारा, ये सब लूट लिया गया। इधर से ये लूट रहा था, अलीगढ़ से क्या आया, उसने कहा सुनो, ये जो तुम्हें मौलाना बताते हैं ना, पूरे हैं, जन्नत है और कब्र में अजाब होगा, और ये माज़अल्लाह कुछ नहीं है। नदवे से क्या आया निकल के, उसने कहा ये जमीन और आसमान खुद बने, किसी ने नहीं बनाए। पंजाब से क्या था, मैं नबी हूं, चारों तरफ से हमले, चारों तरफ से घेर लिया गया। जब हर तरफ से गिरा तो वो शेर है ना कि चारों तरफ है नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा। ये है आला हज़रत। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। इधर ये सब अपना अपना ढंडोरा पीट रहे थे और सब खुशियां मना रहे थे कि अब मुसलमानों के सीने को मुस्तफा की मोहब्बत से खाली कर दिया जाएगा। अब होगी ये उम्मत यतीम, अब होगी ये उम्मत बेयारो मददगार। बरेली की धरती से अहमद रजा ने कहा था, खून दिल दे के निखारूंगा रूखे बरगे गुलाब, मैंने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वो है अहमद रजा, इनको कहते हैं आला हजरत। ये अपना काम कर रहे थे, आला हजरत अपना काम कर रहे थे। तो ऐसे दौर में अब अंदाजा लगाओ कि दारुल देवबंद से क्या हो रहा था और अलीगढ़ से क्या रहा होता, नदवे से क्या हो रहा था। चारों तरफ बता दिया मैंने आपको, सब कुछ लुट रहा था। अब जरूरत थी, जो मैंने शुरू में कहा था कि जब उम्मत राहे रास्ते हटती है तो अल्लाह ने ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा रखा है, क़यामत तक रहेगा कि इसी उम्मत में अल्लाह अपने किसी खास बंदे का इंतखाब करके उम्मत की रहनुमाई फरमाता है। ये जब हो रहा था तो नेचरियत, वहाबियत, कादियानियत, ये सब पूरे शबाब पर थी और मुल्हिदाना आंधियों की आलूदगी से इस उम्मत मुस्लिमा आलूदा हो चुकी थी, गर्द गुबार में घिर गई थी। इल्हाद और बेदीनी की घटाटोप घटाएं चारों तरफ छा चुकी थी। मुफ्ती और अल्लामा कहलवाने वाले लोग चंद सिक्कों पर बिक चुके थे। ये हाल था उस वक्त। मजहब के भेड़िए ताक लगा कर उम्मत को निगल रहे थे। ऐसे में जरूरत थी इस्लाम को किसी मुजद्दिद की, जरूरत थी इस्लाम को किसी अल्लाह के मखसूस बंदे की, जो हुजूर का सच्चा वारिस बनकर अपनी नूरानी किरणों से इन बद मजहबी काली घटाओं को छांट दे और ईमान की रोशनी रोशन कर दे। जरूरत थी जो जलाल मूसवी का परतो बनकर आए और असाए मूसवी से फिरौनियत को खत्म कर दे। जरूरत थी एक ऐसी जात की कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या खुद रब्बे कदीर हो, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाले को कहर इलाही बनकर वो उनके ऊपर गिरे और बरसे। जरूरत थी जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाइब बनकर आए। जरूरत थी जो इमाम आजम का आईनादार हो। जरूरत थी जो गौसे आजम का मजहर बनकर आए। जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो आफताब और रुश्द हिदायत बनकर वहाबियत की तेज हवाओं को
اس کا رخ ہی نہیں موڑے بلکہ ان کا مقابلہ کرے. ضرورت تھی ایک ایسی ذات کی جو اپنے تجدیدی کارناموں سے اس امت محمدی کے دین کو تازہ کر دے، جو حضور کی سنتوں کو زندہ کرے. الغرض اللہ پر رحم، اللہ نے امت پر رحم کیا اور اس امت کے حال پر رحم فرمایا. دین کی حفاظت اور حمایت کے لیے کیسے بندے کا انتخاب کیا جو مذکورہ اوصاف میں تو کامل تھا ہی، ساتھ ساتھ بے شمار خصوصیات کا حامل بھی تھا. الغرض جب چاروں طرف سے یہ باطل ہوائیں اسلام کو، مسلمانوں کو، عقیدے کو، عظمت مصطفیٰ چھیننا چاہتی تھیں تو اللہ نے 10 شوال 1225 ہجری 14 جون 1856 کو اسی ہندوستان کے ایک صوبہ یوپی کے ایک شہر بریلی کے اندر محلہ سوداگاران میں مولانا نقی علی خان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام احمد رضا رکھا گیا، جو آگے بن کر اعلیٰ حضرت